میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ یہ سال 1946 کی ابتدا تھی۔ فلسطین کے غربہ اردن کے علاقے میں کچھ چرواہے اپنی بکریاں چرا رہے تھے۔ پاس میں قمران تہذیب کا علاقہ تھا جہاں کچھ غار تھی۔ چرواہوں نے وقت گزارنے کے لیے آس پاس پتھر پھینکنا شروع کر دی۔ ان میں سے ایک پتھر کھائی میں موجود غار کے اندر گیا، جہاں سے ایک تیز آواز آئی جیسے گفا کے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ چرواہ غار کے اندر گئے تو انہیں قدیم زمانے کے کچھ مٹی کے برتن ملے جن کے اندر ہزاروں سال پرانے سکرپٹ اور تحریر موجود تھی جو چمڑے اور کاغذوں پر لکھی ہوئی تھی۔ آس پاس کے علاقوں کو جب آرکیولوجسٹ نے تلاش کیا تو وہاں 900 قدیم تختیاں پائی گئیں جنہیں آج بقوِ فنوک کہتے ہیں۔ یہ کتاب تاریخ انسانی کی عجیب و غریب اور بالکل الگ کہانی بیان کرتی ہے جس میں طوفان نوح تک کی انسانی تاریخ لکھی ہے۔ 24,000 پیغمبروں کو مبعوث کیا۔ ان میں سے کچھ پیغمبروں پر کتابیں اور صحیفیں نازل ہوئی جن میں توریت، انجیل اور زبور شامل ہے، جنہیں آج بائبل کے نام سے ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔ ان میں اللہ کا فرمان، پیغمبروں کے اقوال اور مناجات لکھی ہیں، لیکن ایک آسمانی کتاب ایسی بھی ہے جس میں پر اسرار اور حیرت انگیز باتیں لکھی ہیں جو شاید دنیا کے کسی بھی آسمانی کتاب میں نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل کے علماء نے اس کتاب کو اور اس کی آیتوں کو بائبل سے الگ کر دیا ہے۔ اس کتاب کا نام کتاب نوح یعنی بقوِ فنوک ہے۔ یہ کتاب انوح یا پیغمبر ہنوس پر نازل ہوئی تھی جنہیں اسلام میں حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔ ادریس علیہ السلام اللہ کے تیسرے نبی تھے جو آدم علیہ السلام اور شی علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مبروکین نے لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش بابل یعنی عراق یا مصر کے علاقے منف میں ہوئی تھی۔ ادریس علیہ السلام یورپ کے بیٹے تھے جو آدم علیہ السلام کے ساتویں نسل سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت نوح کے پردادا تھے، جبکہ شماری تختیوں میں کنندہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انوح ایک عظیم بادشاہ اور عالم تھے جنہوں نے سب سے پہلے لکھنے پڑھنے کی ابتدا کی تھی۔ انوح کی کتاب انسانی تاریخ کی ایک عجیب و غریب داستان کو بیان کرتی ہے جس کے مطابق خداوند خدا نے واچرس یعنی فالان انگلس کو اس زمین پر گرایا تھا جن کا سردار شامیزہ تھا۔ یہ ہزاروں سال پہلے کی بات تھی۔ وہ اپنے 199 ساتھیوں کے ساتھ کوہ ہرمن پر اترا اور انہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم کی بیٹیوں سے جنسی تعلقات قائم کریں گے۔ واچرس دراصل خدا کے فرشتے تھے جنہیں انسانوں کی نگرانی کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ زمین پر رہنے والی حسین عورتوں کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ یہ انسانی عورتوں کے لمبے اور حسین بالوں کی طرف میل ہونے لگے۔ انہوں نے عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلق بنائے جس کے نتیجے میں نفیلیمس یعنی گائنٹس پیدا ہوئے جو کہ عجیب و غریب اور دیو قامت مخلوق تھے۔ ان جائنٹس نے زمین پر خوب تباہی مچائی اور انسانوں کو ہی مار کر کھانے لگے، یہاں تک کہ چرندوں، پرندوں، جنگلی جانور اور درندے بھی ان کی شر سے محفوظ نہ رہ سکے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو انہی درندہ صفت مخلوق کی ہدایت کے لیے ملوث کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے آپ کا انکار کر دیا۔ انوح کی کتاب کے تیسرے باب میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح ان فالدین انگلس نے انسانوں کو فساد اور تباہیوں کے علوم اور چیزیں سکھائیں۔ مثلاً اس ازل نے انسانوں کو تلواریں، خنجر اور ہتھیار بنانا سکھایا۔ اس نے انسانوں کو زیورات بنانا اور آنکھوں کو سنوارنا سکھایا۔ ان سب کاموں کی وجہ سے انسانوں میں برائی اور بدکاری پھیل گئی۔ اس طرح شامیزہ نے جادو کرنا سکھایا، آمروز نے ستاروں کے علم اور کوکابیل نے علم فلکیات سکھائی۔ زمین میں ہونے والے اس فساد کو دیکھ کر خداوند غضبناک ہوا اور اس نے 4 فرشتے یعنی مائیکل، یریل، رافیل اور گبریل کو ایک زمین پر بھیجا۔ یہ فرشتہ باغی فرشتوں اور نفلین کو سزا دیتے ہیں، کچھ کو زنجیروں میں جکڑ لیتے ہیں، ان واچرس کو بھی ہلاک کر دیتے ہیں جنہوں نے عورتوں کے ساتھ ناپاک رشتے بنائے تھے۔ واچرس کو یہ 4 فرشتے زمین کے اندر قید کر دیتے ہیں جہاں وہ تا قیامت قید رہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ادریس علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ قدرت دیا گیا تھا کہ وہ زیر زمین دنیا میں بھی جا سکتے تھے۔ کتابیں انوح میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح ادریس علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کر اڑتے تھے اور آسمان سے دنیا اور پہاڑ کو دیکھا کرتے تھے۔ انوح کی گزارش کرنے کے باوجود خداوند نے فیصلہ کیا تھا کہ زمین پر ایک عظیم سیلاب آئے گا جس سے تمام نفلم اور دیو قامت
مخلوق ختم ہو جائے گی اور زمین کو ان کے وجود سے پاک کر دیا جائے گا۔ لہٰذا ادریس علیہ السلام کے پوتے حضرت نوح کے زمانے میں یہ عذاب آیا جس میں تمام دیو اور نفل مز کو ہلاک کر دیا گیا، اور حضرت نوح نے جن پاک مخلوقات کو اپنی کشتی میں سوار کیا تھا وہ باقی بچے، جن سے دنیا میں دوبارہ انسانیت کی ابتدا ہوئی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ فالان انگلیس جو کہ اللہ کے فرشتے تھے وہ نافرمان کیسے ہو گئے، جبکہ اسلامی عقائد یہ کہتی ہے کہ فرشتے کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے۔ دراصل یہودیت اور نصرانیت کے مطابق فرشتے بھی نافرمانی کر سکتے ہیں، جو کہ ایک باطل عقیدہ ہے۔ لہٰذا گمان کیا جاتا ہے کہ فالان انگلیس کوئی فرشتے نہیں کہ جن تھے جنہیں نافرمانی کے سبب اس زمین پر گرا دیا گیا تھا اور جنہیں اہل کتاب نے فرشتہ بنا کر پیش کر دیا، جبکہ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ واچرس کوئی آسمانی مخلوق، جیسا کہ ہزاروں سال پرانے قدیم شمیری تہذیب کے تختیوں میں بھی ان واچرس کا ذکر ملتا ہے جنہیں سمری اقوام انوناکی کا نام دیا کرتے تھے۔ ان تختیوں کے مطابق انوناکی آسمان سے اس زمین پر آئے تھے اور یہ انسانوں سے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کافی ترقی یافتہ تھے، جنہوں نے انسانیت کو کئی علم اور تکنیک سکھائے، لیکن انہوں نے جب زمین پر فساد مچایا تو انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ ممکن ہو کہ وہ واچرس یا انوناکی کسی دوسرے سیارے سے اس زمین پر آئے تھے اور جن کی طرف ادریس علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، لیکن جب انہوں نے آپ کا انکار کیا تو انہیں زمین کے اندر قید کر دی گیا اور ان کی ناپاک نسلوں اور اولادوں کا طوفانی نو کے ذریعے صفایا کیا گیا۔ اب صحیح بات کا علم اللہ پاک کو تو ہی ہے کہ کیا ہوا تھا۔ اللہ پاک بڑا بادشاہ ہے، سارے سورج اور زمین اللہ پاک نہیں بنائے ہیں اور اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں آخرت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، آمین ثم آمین۔